خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ جو کہ جز نمبر 1 میں ہے، چیپٹر نمبر 2، آیا نمبر 6 7، جہاں پہ رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آیا نمبر 7 دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تعوذ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھیں گے۔ ان الذین، ان پہ غنہ، نون کی آواز کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے پر تشدید ہے، اور ذال کو بالکل نرمی سے ادا کیجیے۔ اب ساتھ پڑھیے، ان الذین کفروا، را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کفروا سواء علیہم، بہت سے اسٹوڈنٹس ان پہ غنہ کر کے علیہم آگے پڑھتے ہیں، یہاں پہ آپ نے غنہ بھی نہیں کرنا اور اس کے بعد علیہم نہیں پڑھنا بلکہ عین کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، علیہم پڑھیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اانذرتہم، را کو آپ نے یہاں پہ بھی پر پڑھنا ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں پہ را کو باریک پڑھنا ہے۔ جب را کے پر جزم ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، اگر را کے اوپر ساکن ہو یعنی کہ جزم ہو اور اس کے بعد اس سے جو پہلے والا حرف ہے نا اس کے نیچے کے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اانذرتہم یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے، تنذرہم یہاں پہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لا یؤمنون، اب ہم انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، خا کو پر پڑھنا ہے، اللہ کے نام سے پہلے میم آ رہا ہے نا، میم کے اوپر زبر ہے، اللہ کا نام اس سے پہلے اگر زبر آ رہی ہو حرف کے اوپر یا پھر پیش آ رہی ہو نا تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ زبر ہے سو اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، ہا کی آواز کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قلوبہم، وعلی، وا کی آواز ٹھیک کیجیے، وعلی، نیکسٹ سمعہم، سمعہم کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں سمعہم، سم، میم کے اوپر آواز کو ہلانا نہیں ہے، سمعہم، وعلی ابصارہم، با کے اوپر کلکلا اب، صاد کو پر،
اور ساتھ میں الف کو بھی پر سوا ایسے نہیں پڑھنا، سوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب صارہم، غین کو پر پڑھیے گا، غیشاوتوں، غیشاوتوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم. بہت سے اسٹوڈنٹس اسے پڑھتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، نہیں، عذاب دال کو نرم پڑھنا ہے، باریک باریک مطلب کہ اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اور اس کے بعد جو عظیم ہے اس کو دعا کو پر پڑھتے ہیں عظیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، بھاری پردہ ہے یا بڑا پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، بڑا یا بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. جیسے کہ ہم کل دیکھ رہے تھے کفار، یعنی کہ جو سیکنڈ گروپ ہے نا، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے سے ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اگر ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس قدر یہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی ڈراوے افیکٹ نہیں کرتے، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ساتھ میں انجام بھی بتایا اور ساتھ میں ریزنز بھی بتائیں کہ کیوں یہ ایسا کرتے ہیں، کیوں یہ ڈرتے نہیں ہیں اگر ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے. تو پہلا گروپ ایسا تھا نا جو کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اور ایمان لے کے آگے، جس طرح سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی ان کو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، کچھ بھی کہے بغیر ایک دم سے وہ ایمان لائے. باقی سب لوگ تھوڑے بہت جھجک رہے تھے، کچھ سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے وہ ٹائم لے رہے تھے. ایون دیٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب وہ نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ تو انیوژل سی بات ہے نا، اس طرح سے تو پہلے کوئی عبادت نہیں کرتا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ اپنے دین کے بارے میں جب انہوں نے بتایا تو پھر انہوں نے بھی نا تھوڑا سا سوچنے کے لیے ٹائم ضرور لیا، ایک رات کا پروبیبلی. پھر اس کے بعد دوسرے دن آ کے کہا کہ میں بھی آپ کے دین کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، سب مجھے کلمہ پڑھائیے. تو سب لوگوں نے تھوڑا بہت ٹائم لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کے اوپر بالکل بھی نا ٹائم نہیں لیا. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کچھ لوگ ایسے تھے، پہلا گروپ جنہوں نے بھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، جس انہوں نے بات کی تصدیق کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور امین تو مانے جاتے تھے، تو انہوں نے ایز اٹ از ان کے اوپر ایمان لایا. اور دوسرا ایسا گروپ تھا نا جنہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ کو قرآن کی آیات اترتے ہوئے دیکھ لی، اس کے بعد معجزات دیکھ لیے، پھر اس کے بعد اتنی زیادہ فتوحات دیکھ لی، اسلام کو بڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا. اور پھر جو پرانی کتابیں تھیں، یعنی کہ پریویس جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا. ان کے انبیاء بھی ان کو ٹیچ کیا کرتے تھے کہ ایک ایسا نبی آئے گا، اس کے اوپر ایمان لانا ہے. ان کی کتابیں بھی ان کو بتاتی تھیں. ایون ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اللہ کی تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا لازم ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایک کا انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ تمام انبیاء کا انکار کرتے ہیں. تمام چیزیں دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے، اس کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. جس طرح سے ابو جہل وغیرہ سب کچھ پتہ چل گیا تھا، ایون دیٹ ایک چیز کا پتہ تھا، لیکن بس جی سرداروں میں سے کسی کے پاس آتا تو پھر تو شاید ہم ایمان لے کے آتے، لیکن اس یتیم بچے کی ہم پیروی کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس ضد وغیرہ کی وجہ سے نا
وہ ایمان نہیں لائے، تو اب ان کی اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی تھی اور ان کے اوپر پردے لگے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات وہ قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے قلوبہم پھر سمعہم و ابصارہم، یعنی کہ دل، کان اور آنکھوں کا تذکرہ ہی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے جسم کے بہت اہم حصے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کا دل کا موسم اچھا نہ ہونا، دل اداس ہو، تو باہر جتنے بھی مناظر ہیں کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اس کو انجوائے نہیں کر پائے گا۔ اور ایون دیٹ اگر ہم انتہائی کسی گندی جگہ پر موجود ہوں نا، لیکن ہمارا اگر دل خوش ہو تو ہم اس چیز کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ دل کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دل ٹھیک ہے، ہمارا دل پاک صاف ہے، تبھی اس کے اندر روشنی داخل ہوگی، تبھی جب ہمارا دل تیار ہوگا نا کسی چیز کو لینے کے لیے، تبھی ہم اس چیز کو لے پائیں گے۔ اگر ہمارا دل ہی تیار نہیں ہے، ہمارا دل نہیں کر رہا کہ ہم قرآن پڑھیں، ہمارا دل میوزک اور موویز دیکھنے کو کر رہا ہے، پھر ہمارے سامنے کوئی آ کے تلاوت کرے تو ہم اس کی طرف دھیان دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تیار ہونا ضروری ہوتا ہے ہدایت کو کیپچر کرنے کے لیے، اس کو اپنے اندر ابزارب کرنے کے لیے۔ سیم از دا کیس آنکھوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں کلاس روم کی۔ اگر ہم کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے اور ہمارا ٹیچر ہمیں لیکچر دے رہا ہے، آنکھیں تو ٹیچر کے اوپر ہیں لیکن دل کہیں اور گھوم پھر رہا ہے، تو کبھی اس ٹیچر کے لیکچر کی سمجھ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں نا۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے دل کو بھی اور کانوں کو بھی اور آنکھوں کو، تینوں چیزوں کو ایٹ اے سیم ٹائم استعمال کریں گے، تبھی جا کے وہ چیز جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ پروڈکٹیو بھی ہوگی، بینیفیشل ہوگی اور ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل بھی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم جو ہے نا آنکھیں ٹیچر کے اوپر لگا کے، تو باہر میوزک کی آواز آ رہی ہے اس کو سن رہا ہوں، یا باہر کوئی باتیں کرو تو اس کو ہم سن رہے ہو، تو ٹیچر کی بات ہمیں کہاں پہ سمجھ آئے گی؟ اس طرح سے ہم دیکھ کسی اور کی طرف رہے ہو، کان کسی اور کی طرف لگے ہوں، تو کوئی بھی چیز سے پراپرلی ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تین اعضاء ہیں نا انسان کے جسم کے، ان کا ایٹ اے ٹائم ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہے، ان کو ایٹ اے ٹائم ایکٹیو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی تمام اعضاء بھی یہاں ہمیں نا، لیکن یہ جو تینوں اعضاء ہیں نا، ان کا ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ تو عرب تھے نا، عرب تو اپنی عربی کے اندر بڑے ماہر تھے، فصیح اور بلیغ تھے، ان کی فصاحت و بلاغت نا ہر جگہ پہ مشہور تھی، اور وہ ایون دیٹ نارمل باتیں بھی شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے نا، دیوان کے دیوان وہ مرتب کیا کرتے تھے۔ تو پھر بھی آخر وہ ایمان کیوں نہیں لا سکے؟ کیونکہ وہ آنکھوں کو نا استعمال کرتے ہی نہیں تھے۔ آنکھوں کو استعمال ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، اندھے تھے، ان کو قرآن نظر نہیں آ رہا تھا، ایون دیٹ ان کو لگتا تھا کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، پتہ تھا ان کو کہ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس بھی تو جنات تھے، شیاطین تھے، اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ جنات کی طرف سے آتا ہے، کوئی جادو کی مدد سے قرآن لایا جا رہا ہے، تو ان کے پاس تھے نا، تو وہ ان کو قرآن آگے چیلنج بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جنات کی مدد سے آیا، تو آپ بھی تو اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کے دکھائیے، یا پھر ایک آیت جیسی ہی آیت لا کے دکھا دیجیے۔ تو حقیقت یہ تھی کہ وہ آنکھوں کو استعمال کرتے تھے، لیکن نیگیٹو وے کے اندر استعمال کرتے تھے۔ آپ کو پتا وہ کیا کرتے تھے نا، کہ راتوں کو اٹھ کر قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے پتہ کیا اعتراض کیا کہ آپ نا جب تلاوت کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آواز میں قرآن پڑھا کریں، کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ بھی چھت پہ چڑھ چڑھ کر سنتے ہیں، کہیں وہ ایمان نہ لے کے آ جائیں۔ دیکھیں کہ وہ بھی سنا کرتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے تمام چیزیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب ہمارے سامنے ایکٹیویٹی انیوژل سے ہو رہی ہو تو ہم اس کو دیکھتے تو ضرور ہیں، لیکن وہ سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، بٹ نیگیٹو وے کے اندر دیکھتے تھے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر کس طرح سے ایمان لاتے وہ لوگ؟ اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو تھے نا، وہ کیسے قرآن کو سنتے ہی اس کے اوپر ایمان لے کے آگے؟ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپوزیشن میں نا، اسلام کی اپوزیشن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے ایکٹیو تھے۔ اب بس ارادہ کیا ہوا تھا کہ جو ہے نا ایون دیٹ وہ پتہ ہے کتنا ظلم و ستم کیا کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر، کہ ایک صحابیہ اور ان کے شوہر جو ہے نا وہ ہجرت کر کے جائے تھے، تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر تم لوگوں کے نا مظالم، یعنی کہ جو تم لوگ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے نا، ان سے ہم اتنے تنگ آ چکے ہیں، تم نے ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا ہے کہ ہمیں اپنی جگہ چھوڑ کے تو ہمیں ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس خاموشی سے وہاں سے گزر گئے۔ تو ان کے جو صحابی تھے انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ ان کی وائف نے ان سے کہا کہ جو عمر ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں نا اسلام پہ تھوڑا سا سافٹ سا کرنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ
جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد تھے نا، خطاب، تو ان کے بارے میں ان کے صحابی نے کہا کہ یہ جو خطاب کا گدھا ہے نا، گدھا، وہ تو ایمان لے کے آ سکتا ہے، لیکن عمر سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے گا۔ جسٹ امیجن کیجئے کہ یہ ان کا رویہ ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب وہ صحابی ایسے تو نہیں کہہ رہے تھے نا، یعنی کہ ان کے بارے میں لوگ ایسا سوچا کرتے تھے کہ یہ اسلام کبھی لائیں گے ہی نہیں، اس قدر وہ اپوزیشن کے اندر تھے۔ اور نعوذ باللہ، بس انہوں نے کہا کہ نا اب نا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس کا ڈرامہ نا نعوذ باللہ اس کو میں کلوز کرنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے ہمارے، کیونکہ کچھ بچے ایمان لے کے آ گئے تو والدین ایمان نہیں لا رہے، کچھ کسی کی بیوی ایمان لے کے آ گئے تو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا کیونکہ شوہر ایمان نہیں لا رہا، شوہر ایمان لایا تو اس نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے کہ کس کیسے ایمان والے لوگ تھے کہ ایمان لے کے آئے، اس کے بعد اگر اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو اس سے دور ہونا پڑ رہا ہے دور ہو گئے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے ایسے تو ان لوگوں کو مرتبے نہیں نہ دے دیے، تو کہتے ہیں کہ اب نا اس کو میں قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ۔ پھر ان کے بہنوئی راستے میں، یا پھر غالباً کوئی اور شاید ایک صحابی تھے جو کہ ایمان لے کے آ گئے تھے نا، وہ ان سے ملتے ہیں، عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو نا ان کی ٹینشن کافی زیادہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں ہوئی تھی تو پھر اینڈ پہ انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا کہ ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا کہ تمہاری تو بہن اور بہنوئی بھی تو ایمان لے کے آ چکے نا۔ پھر ان کے پاس گئے اور جا کے دروازے کے پر سنا کہ اندر سے آواز آ رہی تھی تلاوت کی، تو اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر ان کی بہن نا لہو لہان ہو گئی، تو پھر اس کے پر ترس آ گیا، پھر اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کو ایک پڑھائے تھے صحابی، تو وہ اس ٹائم نا بیڈ کے نیچے چھپ گئے۔ تو پھر اینڈ پہ نا جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مار مار کے دونوں کو، یہ کہ مار مار کے تھک کے خود پیچھے ہٹ گئے نا، تو اس کے بعد پھر بہن کو کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھی تھی تم ہی، مطلب کہ انہوں نے نسخے جو قرآن کے موجود تھے وہاں پہ ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کی بہن نے بتایا جب تک تم ناپاک ہو اس حالت میں۔ پھر انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد جب ان کے سامنے کو وہ جو چھپے ہوئے تھے نا جو ان کو پڑھا رہے تھے، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، صحابی تھے وہ بھی، تو وہ جب ان کو وہاں سے پھر نکلے، ان سے پوچھا کہ تم کہاں تھے، انہوں نے کہا کہ میں چھپا ہوا تھا، یعنی کہ ان کے غصے سے سب لوگ بہت ڈرتے تھے۔ اگر وہ اس ٹائم پہ نکل آتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو وہ اگر سے ان کو جان سے مار دیتے، بہن تو بہنوئی کو، ان کا بھی حال انہوں نے خراب کیا ہوا تھا۔ تو پھر جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دستک دی، تو دستک بھی نا انیوژل سی، تو اندر جو صحابہ چھپ کے اس ٹائم پہ پڑھا کرتے تھے، اس ٹائم پہ اعلانیہ طور پہ نہیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ بہت زیادہ دشمنی تھی وہاں پہ۔ تو اب یوں ہوا کہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل دستک نہیں ہے، یہ انیوژل سی دستک ہے، یہ جو نا ایک کسی نارمل بندے کی نہیں لگ رہی۔ دیکھا تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے گئے۔ پہلے تو صحابہ ڈر گئے، لیکن جب انہیں کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، تو اس کے بعد وہ ایمان لے کے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا پھر خطاب رضی اللہ عنہ، ان میں سے کوئی ایک ایمان لے کے آئے، اور اس کی وجہ سے نا ایمان کو تقویت ملے، اسلام کو۔ تو ایسے جو لوگ تھے نا، آخر یہ بھی تو ایمان لے کے آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا، انہوں نے جب ایمان لایا ہوا تھا نا، جب ان کے بارے میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس کے پاس قرآن آتا ہے، تو ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تلاوت کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے نا نماز مطلب پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران غالباً سورۃ الحاقہ میرے خیال سے تلاوت کرے تھے، تو اس میں نا وہ چھپ چھپ کے سن رہے تھے، تو جو ان کے ذہن میں سوال آتا چل رہا تھا نا کہ یہ شاید بڑائی کو شاعر اور مجنوں قسم کا، مجنوں کا یہ کلام لگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کے بعد بھی کم سے وہی تلاوت آیت تلاوت کی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو پھر یہ کاہن کسی نجومی یا اس طرح کے کسی کی بندے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو اب اس طرح سے نا وہ ان کے دل میں حالانکہ کتنے زیادہ مخالف تھے، کچھ نشانے ان کے سامنے آئے، تو ایک دم سے وہ ایمان لے کے آ گئے۔ اب جو دوسری طرف جو تھے نا ابو طالب تھے، اب دیکھیے کہ ابو طالب نے کتنا قرآن سنا ہوگا نا، انہوں نے بھی تو کانوں کا استعمال کیا ہوگا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا کہ جب نا شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھاٹی کے اندر رہے تھے نا، وہاں پہ محیط ہو کے رہ گئے تھے، جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے ان لوگوں کو مکہ انہوں نے نکال دیا تھا، تو دیکھیے کہ ابو طالب وہاں پہ ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ جب آبویسلی مسلمان تلاوت کرتے ہوئے ہوں گے تو وہ تو ان کو سنتے ہوئے ہوں گے نا، قرآن کو دیکھتے ہوئے بھی ہوں گے۔ وہاں پہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے، کتنا انہوں نے سنا ہوگا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ تو یاد رکھیے کہ وہ سنتے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں
قرآن کے اوپر پوری پوری ریسرچ کرتے ہیں. نان مسلمس کی ریسرچز اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ قرآن سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال کے اس کے بعد وہ انوینشنز دنیا کے اندر کائنات کے اندر تخلیق کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، مطلب کہ نئی نئی چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دل کو بھی استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، بٹ لیکن وہ جو قبولیت کے اعضاء ہوتے ہیں نا، ان سے نہیں سنتے، وہ لوگ قبول نہیں کرتے، بس باقی تمام چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے جو تینوں پارٹس ہیں جسم کے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرنا ہے. اگر ایسا نہ ہوا، اگر ہمارے دلوں کے اندر، ہماری آنکھوں کے اوپر اور ہمارے کانوں کے اوپر اگر پردہ پڑا رہا، مہریں لگی رہیں، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، صرف عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کا جو کفر ہے بس کفر کے اندر پڑے رہیں گے اور جس طرح سے وہ زندگی کو انجوائے کریں اسی طرح سے کریں گے. سب سے بڑی سزا تو انسان کی یہ ہوتی ہے نا کہ اس کے دلوں کے اوپر مہر لگ جائے. مہر لگ جائے تو مطلب کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی. پھر اگر آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جائے، اس کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگ جائے، کتنی بڑی سزا ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو نرمی عطا کریں اور ہمارے کانوں کو ایسا بنائیں کہ جو حق کو سنیں اور اس کو قبول بھی کریں، اور ہماری زبانوں کو بھی ایسا بنا دیں کہ ہم حق بولیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور باطل کے اگینسٹ ہم تاکہ بول سکیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہہ سکیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہہ سکیں. تو یہ اتنا بڑا عذاب تو یہی ہے دنیا کے اندر کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، حق آپ کے اوپر واضح ہو نہیں رہا، دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود. کہ اس سے بڑا عذاب ان کے اوپر آخرت میں یہ ہوگا کہ اس سے بھی بڑے عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا. الحمدللہ رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہوا. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں کبھی بھی ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں. اور ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم نے ہمارے اندر کون کون سی صفات ایسی ہیں جو کہ متقین والی ہیں، اور کون کون سی ایسی صفات ہیں جو کفار والی ہیں. کیا میں ڈرتی ہوں؟ کیا مجھے کوئی بھی ڈراوا جب میرے پاس آتا ہے تو مجھے جھنجھوڑ کے رکھتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اپنی انشاءاللہ تعالیٰ جو سولز ہیں نا ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیوریفائی کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.